پیارے ساتھیوں، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت اللہ والا اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا اور اس کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والا تھا۔ شیطان نے منصوبہ بنایا کہ یہ کتنا بھی اللہ والا ہو، لیکن میرے پاس ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ میں اس کو بہکا سکتا ہوں، میں اس کو بہلا پھسلا کر کے اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اگر کچھ وقت مل جائے تو میں ضرور اس کو نیک کاموں سے ہٹا کر کے برائی کے کاموں کی طرف اس کی ترغیب دلا دوں، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ہزاروں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول نہیں رہتے ان کو بہکانے سے بہتر ہے کہ میں اس ایک شخص کو بہکا لوں۔ وہ شخص جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ان کے پاس گیا، سانپ کی شکل اس نے اختیار کی اور سانپ کی شکل لے کر کے اس کے پاؤں سے چمٹ گیا۔ وہ سجدہ کرتے تو ان کے سجدے کی جگہ پر چلا جاتا، وہ رکوع کرتے تو انہیں اچکنے کے لیے ان کے سامنے اپنا منہ کھولتا۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے، یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کے جال میں نہیں پھنسے اور وہ اس نماز میں مشغول رہے۔ پھر ایک روز کی بات ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ وہ شیطان ان کے پاس آیا اور ایک چٹان کی شکل میں، بڑی چٹان کی شکل میں ان کے سر کے اوپر آ کھڑا ہوا، اور قریب تھا کہ وہ چٹان ان کے اوپر گر جائے، لیکن انہوں نے اپنی لو اللہ سے لگا رکھی تھی۔ وہ شیطان کے مکر و فریب میں نہیں پھنسے، اس کے بنے ہوئے جال سے وہ دور رہے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان مجھے اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل کرنے کی کوشش میں ہے۔ غرض یہ کہ اس نے کئی مرتبہ ایسی کوششیں کی جس میں وہ ہمیشہ ناکام ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ والے، میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے قریبی بندے ہو، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والے بندے ہو، اور میں اسی وجہ سے تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، تمہیں اسی وجہ سے میں اچھے راستے سے ہٹا کر کے برے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں یہاں پر ایسا قوی اور مضبوط پایا کہ تم اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو سکے۔ میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر وہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر میرا اثر جلدی ہوتا ہے، میں جلدی ان کو اچک لیتا ہوں، جلدی سے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ اے شیطان، میں تیرے ہر ہتھیار سے واقف تھا کہ تو میرے اوپر کیسے کیسے حملہ کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب مجھے وہ 3 باتیں بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اس کے مال کی اتنی محبت میں ڈال دیتا ہوں، جو غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، جو اپنی آل و اولاد پر بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، میں اس کے دل کے اندر مال کی محبت بھر کر کے اللہ سے اس کو نیک راستے سے اس کو غافل کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا جو شخص ہے وہ غصے والا شخص ہے، میں انسان کو غصہ دلاتا ہوں، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کے نیک کام سے، وہ صحیح راستے سے، وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور غصے میں ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو شیطانی کام ہوتا ہے۔ میں اس طریقے سے دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہے اس پر میرا اثر جلدی ہوتا ہے، یعنی پہلا بخیل، اور دوسرا غضب والا یعنی غصے والا، اور تیسرا جو شخص تھا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شہوانی، جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان پر چلتا ہے۔
یہ نہیں دیکھتا کہ کس راستے سے اللہ نے مجھے روکا ہے اور کس راستے پر جانے کے لیے کہا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آرام اور عیش کو دیکھتا ہے۔ ایسا تیسرا شخص ہوتا ہے جو اپنے عیش و آرام کو دیکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے بے خبر رہتا ہے، یہ فکر نہیں کرتا۔ تو 3 ایسے شخص شیطان نے بتائے کہ ان 3 لوگوں کے اوپر میرا اثر جلدی ہوتا ہے، میرا جال بنایا ہوا ان کے اوپر جلدی کام کرتا ہے، اس میں یہ جلدی قید ہو جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس قصے سے ہم صرف اتنا سبق لیں کہ اگر ہمارے اندر بخالت ہے، ہم بخیل ہیں، تو ہم لالچ نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو اس کو غربا میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، اپنی آل و اولاد کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا ایسا شخص ہے کہ جو غصے والا ہو، تو اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم اپنے اس غصے سے پرہیز کریں، اور اگر ہمیں غصہ آئے تو فوراً ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جو شیطان کا پھینکا ہوا جال ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اور تیسرا، جب ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں، جو ہمارے عیش و آرام کی چیزیں ہیں، اگر ایک طرف عیش و آرام ہے اور دوسری طرف اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں اللہ کی پسند ہے، اللہ کی رضا ہے، جیسے کہ اب سردی کا موسم ہے، اس میں نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں 1000 مرتبہ شیطان بہکاتا ہے کہ ٹھنڈ میں یہی لحاف میں لیٹے رہیے، وضو کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا، آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اس سے دور رہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس قصے سے سبق حاصل کریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔